मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर सी पैक को लेकर ही है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। और उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सी पैक एंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले ये बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो दुनिया है उसका सी पैक के ऊपर एतराज़ ही यही है कि चाइना सेम टू सेम ईस्ट इंडिया कंपनी वाली स्ट्रेटजी से या अपनी जो टेक्निक्स हैं, इकोनॉमिक टेक्निक्स, उनसे दोबारा इंपीरियलिज़म का निज़ाम लाना चाहता है। तो सबसे पहले हमें सी पैक के बारे में तो हमने आपको पढ़ाया, और आप हमारे पिछले लेक्चर्स में वो जाकर दोबारा आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। तो ईस्ट इंडिया कंपनी असल में बरतानिया की एक कंपनी थी, तिजारती कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसका मकसद ये था कि अब पूरी दुनिया के अंदर मंडी तलाश की जाए जहाँ पर अपना माल बेचा जा सके। तो वो पूरी दुनिया में जाते थे और मंडियाँ तलाश करते थे जहाँ पर अपना माल बेच सकें। तो चूँकि वो अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निक में उस वक्त नंबर 1 थे, और बरतानिया जैसे दूसरे मुल्क भी जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सियासी निज़ाम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बादशाहत कमज़ोर है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अब सबसे पहले अपनी मोनोपोली कायम की, और आहिस्ता 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 जैसे जैसे उनको मौका मिलता रहा वो इक़्तिदार की तरफ बढ़ते रहे। और फिर एट दी एंड 1857 की जंग आज़ादी के बाद ताज बरतानिया ने ऑफिशियली अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम कर दी थी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी थी। ऐसे नहीं था वो फ़ौरन आए, उन्होंने फ़ौरन कब्ज़ा किया, नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर अपनी तिजारती कॉलोनियाँ बनाई, अपनी कोठियाँ और बंगले बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई जहाँ से वो तिजारत किया करते थे। उसके बाद जब इकोनॉमिकली यहाँ पर उनकी मोनोपोली कायम हो गई, तो उसके बाद उन्होंने वीक पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स की मदद से मोनोपोली कायम की, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर आपको सब कॉन्टिनेंट का नक्शा दिखाया जा रहा है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन सा इलाका था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया। वैसे तो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा किया था, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, अमेरिका पर, अफ्रीका पर, इधर एशिया में सब कॉन्टिनेंट पे, और म्यांमार में भी, और बाकी इलाकों में भी। लेकिन ये वो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया का कहना यही है कि चाइना भी सेम वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है बाकी पूरी दुनिया पर, कि पहले वहाँ पर जाएगा तिजारत के बहाने, फिर उनको कर्जा देगा, और बाद में वहाँ पर अपनी मोनोपोली कायम कर लेगा। वहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बिकेंगी, क्योंकि जो ह्यूज असम्बली लाइंस हैं वो चाइना के पास है, छोटे ममालिक के पास नहीं है। तो जो चाइना का माल है वो सस्ता तैयार होता है, छोटे ममालिक का माल महंगा तैयार होता है। तो ना सिर्फ अपने ममालिक में बल्कि दूसरे ममालिक में भी चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में कामयाब रहेगा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, चाइना आ गया, चाइना छा गया। बाज़ार के अंदर ऐसी हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि वो पाकिस्तानी खिलौना जो हमें 500 का मिल रहा होता है, वही चाइना का हमें 100 रुपये का मिल जाता है। मिसाल दे रहा हूँ, जो चीज़ हमें पाकिस्तानी या कोरियन, साउथ कोरियन या अमेरिकन या जापानीज़ हमें मिल रही होती है 1,00,000-2 लाख की, वही चाइनीज़ हमें 30-35 हज़ार में बनाकर दे देते हैं। तो इस तरह से चाइनीज़ की एक मोनोपोली है कि वो अपने मुल्क में भी अपना माल बेचते हैं और दूसरे ममालिक में भी अपना माल बेचते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि जो छोटे ममालिक हैं वो कभी भी वो कर्ज़ा अदा नहीं कर सकेंगे जो चाइना उनको देगा। तो इस तरह से वहाँ पर उसकी मोनोपोली कायम हो जाएगी और उन ममालिक को चाइना कंट्रोल करने लग जाएगा। ये मौक़िफ़ है इंटरनेशनल मीडिया का, कि इस तरह से वो रिलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। लेकिन दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मौसर है, जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ चुकी है,
وہ ایکٹیو ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اس کی انفارمیشن رکھتی ہے، اور دنیا کی ٹاپ 10 ایجنسیز میں ہمیشہ شمار ہوتی ہے یہ۔ تو ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کو انٹر سروس انٹیلیجنس کہتے ہیں، ISI، اور یہ بہت دفعہ دنیا میں نمبر 1 رینک رکھ چکی ہے، اور ایوریج اسی کی ہی نمبر 1 رینک ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں، جو ٹاپ 10 ممالک ہیں معاشی طور پہ، اکنامک طور پر، ان کی بھی ایجنسیز کو یہ مار دیتی آئی ہے۔ تو ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی موجود ہے، مغل امپائر کے پاس نہیں تھی، تو ہمارے اوپر قبضہ کر لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم وہ قوم ہیں جس نے پہلے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو ہرایا، اور جنرل حمید گل کے بیان کے مطابق پھر امریکہ کی مدد سے ہی امریکہ کو ہرایا، اور آج ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ٹیررزم کو ہم نے کامیابی سے ہرایا، اور یہ سب کچھ کیا ہم نے اپنی اسٹرانگ انٹیلیجنس، اسٹرانگ ملٹری اینڈ اسٹرانگ ٹیکنیک کی وجہ سے، اور پوری قوم ایک پیج پر آ چکی تھی۔ جب پوری قوم پہلے ایک پیج پر آئی تھی تو ہم نے نیوکلیئر ویپنز بنا لیے تھے، بعد میں ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کیا، اور اگر پھر پوری قوم ایک پیج پہ آ گئی تو چائنیز کی کوئی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ ہم پر قبضہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی اب تو نیشن سٹیٹ کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، تو ورلڈ آرڈر کو اسٹڈی کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نیوکلیئر میزائل ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے۔ اگر میں ملک کا حکمران ہوتا اور کوئی مجھے کہتا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے بم رکھ سکیں تو ہمیں دے دیں، تو اللہ جانتا میں پہلا بم اسی پہ مارتا۔ خیر یہ ایک جذباتی سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اسے غیرت کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اسٹرانگ نیوکلیئر ویپنز ہیں جن کی ٹیکنیک امریکن اینڈ جیپنیز ٹیکنیک کے ایکویویلنٹ ہیں، اتنے زیادہ پریسائز ہیں، ایکوریٹ ہیں، اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ دنیا کے ٹاپ کلاس میزائلز ہیں، دنیا کی ٹاپ کلاس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہم کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہیں، ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی اسٹرانگ آرمی موجود ہے جو ہر وقت ہر قسم کے خطرے سے لڑنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاس وہ نوجوان ہیں جن کی صبح اللہ اللہ کے نعروں سے ہوتی ہے۔ تو دنیا کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک کو ڈیولپ بھی کر لیں گے اور قرضہ بھی اتار لیں گے، تو وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے بھی ہمارے پاس ابابیل ہے، شاہین ہے، نصر ہے، تو مغل امپائر کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، بے آف بنگال کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، مرٹھوں کے پاس بھی سب کچھ نہیں تھا، سکھوں کے پاس بھی سب کچھ نہیں تھا، نظام آف حیدرآباد کے پاس بھی یہ نہیں تھا، ٹیپو سلطان کے پاس بھی یہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ اور ویسے بھی جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے نیشن سٹیٹس کا، اس میں ایک ملک جنگ کر کے کسی ملک پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ تو خیر بات کرنے سے پہلے انسان کو اسٹڈی کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی جو مغربی میڈیا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا نظام بھی آئے، یا کوئی دوسری پاور بھی ابھرے، یا پھر کوئی جو ورلڈ آرڈر اس وقت چل رہا ہے وہ چینج ہو۔ تو ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، بہترین آرمی ہے، بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، بہترین نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور ہماری قوم جب بھی ایک پیج پہ ہوئی ہے تو ہم نے سامنے والے کو شکست دی ہے۔ ویسے بھی جو چائنا اور پاکستان کی دوستی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلی ہے۔ چائنا نے یہاں پر اپنی کوئی خاص قسم کی مونوپلی قائم نہیں کی، جس طرح امریکہ دوسرے ملکوں میں جا کر بم مارتا ہے ویسے چائنا نے کبھی نہیں کیا، اور ویسے بھی چائنا تجارت کرتا ہے، تو ہم اگر عقل مندی سے تجارت کریں گے تو ہم کبھی بھی نقصان میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو روٹ دکھایا گیا ہے، اور میرا یہ انالیٹیکل انالیسز ہے کہ اگر CPAC جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے تو جو گوادر ہے وہ دنیا کی ایڈوانس ترین
ایڈوانس ترین سٹیز میں سے ایک بن سکتا ہے، ایون کہ دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اگر پراپر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کیا جائے، پراپر جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کام کیا جائے، تو گوادر کو ہم لنڈن، نیو یارک، دبئی، سنگاپور، بیجنگ ان کے مقابلے کا شہر بنا سکتے ہیں اور اس سے ہر سال بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ویسے بھی جو پاکستان ہے وہ دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں سے ایک ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو ہرا دینا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک دن میں ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایون کہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہ ہوتا تب بھی شاید یہ جو ہے انڈیا ہمارے اوپر بدمعاشی کرتا ہوتا، روب جھاڑتا ہوتا، لیکن وہ کبھی بھی ہمیں مکمل طور پر نہیں مٹا سکتا تھا۔ ہاں، اور آج تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو ہمارا جو سوورنٹی ہے اس کے پیچھے جو بیک ہے وہ اٹامک بوم کی ہے، اسٹرونگ آرمی کی ہے، اسٹرونگ انٹیلیجنس ایجنسی کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی قوم جب بھی ایک پیج پہ ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ سامنے والے کو شکست دی ہے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ اللہ حافظ۔